وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ وَلَقَدْ اور بلا شبہ خلقنا ہم نے پیدا کیا انسان کو من سلالتن خلاصے سے من طین مٹی کے اور بلا شبہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا سلالتن صلہ یا سلو باب ناصرہ ینصرو سے ہے اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو نرمی کے ساتھ کھینچتے ہوئے نکالنا سلالتن فعالتن کے وزن پر ہے جس کے معنی ہوتے ہیں تھوڑی سی اصل چیز اس میں قلت کے معنی پائے جاتے ہیں یعنی کسی چیز میں سے نکالی ہوئی تھوڑی سی اصل چیز تین کس کو کہتے ہیں تین پانی ملی مٹی کو کہتے ہیں تنوین کی وجہ سے یہ لفظ نکرہ بن جاتا ہے یعنی یہ انسان جسے تم چلتا پھرتا دیکھتے ہو اس کی تخلیق انتہائی حقیر مٹی کے تھوڑے سے خلاصے سے ہوئی ہے مٹی سے پیدا کرنے کا مطلب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے پیدائش ہے یا پھر انسان جو خوراک وغیرہ استعمال کرتا ہے وہ سب مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا جسے اس نے تمام روئے زمین میں سے جمع فرمایا تھا چنانچہ آدم علیہ السلام کی اولاد اس مٹی کے لحاظ سے ہوئی ہے کئی سرخ ہیں کئی سفید ہیں کئی سیاہ ہیں اور کئی ان کے بین بین ہیں یعنی ان کے درمیان ہے کئی نرم خو ہے اور کئی سخت طبیعت والے ہیں کئی بری طبیعت کے مالک ہوتے ہیں اور کئی اچھی اور عمدہ طبیعت والے ہوتے ہیں ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین ثم پھر جعلناہ ہم نے اس کو کیا نطفہ فی قرار مکین ایک محفوظ جگہ پر ایک محفوظ ٹھکانے پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے اس کو نطفے کی شکل دی اور اس نطفے کو ایک محفوظ جگہ پر ٹھہرایا یعنی ماں کے رحم میں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم خلقنا النطفة پھر ہم نے نطفہ کو بنا دیا علقتاً جمع ہوا خون فخلقنا العلقة مضغة پھر ہم نے بنا دیا اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا فخلقنا المضغة عظاما پھر ہم نے بنا دیا اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈی فکسونا العظام لحما پھر ہم نے چڑھایا ہڈی پر گوشت ثم انشأناہ خلقا آخر پھر ہم نے تخلیق کیا اس کو ایک دوسری بناوٹ میں فتبارک اللہ احسن الخالقین پھر بڑا بابرکت ہے اللہ جو نہایت اچھا پیدا کرنے والا ہے ثم خلقنا النطفة علقة علقہ کہتے ہیں جمے ہوئے خون کو یا وہ حصہ جو معلق ہوتا ہے ماں کے رحم میں یہ لٹکی ہوئی شکل میں ہوتا ہے نا اس لیے اس کو علقہ بھی کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس علقہ کو مضغہ کی شکل دے دیتے ہیں یعنی گوشت کا لوتھڑا گوشت کی بوٹی پھر اللہ تعالیٰ اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈی کی شکل دے دیتے ہیں اور پھر اس ہڈی پر گوشت چڑھایا جاتا ہے اس طرح ایک دوسری بناوٹ میں یعنی ایک دوسرا انسان اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑے بابرکت ہیں جو اس طرح سے تخلیق کرنے والے ہیں جس کی مانند کوئی تخلیق نہیں کر سکتے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں نطفہ کی صورت میں 40 دن اور 40 راتیں جمع ہوتی رہتی ہیں پھر وہ اتنی ہی دیر تک جمع ہوا خون رہتا ہے پھر اتنی ہی دیر تک وہ مضغہ رہتا ہے پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اسے 4 باتوں کا حکم دیتا ہے اس کا رزق اس کی مدت اور اس کا عمل اور یہ بات کہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم پھر انکم بے شک تم بعد ذالک بعد اس کے لمیتون یقیناً مرنے والے ہو ثم انکم یوم القیامت تبعثون پھر انکم بے شک تم یوم القیامتی قیامت کے روز تبعثون تم جی اٹھائی جاؤ گے اگرچہ مٹی اور نطفے سے لے کر موت تک کا ہر لمحہ ہی موت کے بعد زندگی کا شاہد ہے کیونکہ جسم کا ہر خلیہ جو موجود ہوتا ہے اس نے فنا ہونا ہوتا ہے سما سے مراد وہ مہلت ہے جو انسان کو پیدا ہونے کے بعد عمل کے لیے ملتی ہے اور انا لام کی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ پھر زندگی کے سارے یا کچھ ادوار گزار کر بالآخر تمہیں موت سے ہمکنار ہونا ہے ثم انکم یوم القیامت تبعثون پھر قیامت کے روز تم دوبارہ جی اٹھائے جاؤ گے
پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ قیامت کے دن اسی طرح سے اٹھایا جائے گا دوبارہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جائے گی مگر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک چیز ہے، اسی پر مخلوق کو دوبارہ جوڑا جائے گا۔ یعنی انسان کی کمر میں، انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک ایسا بیج کی طرح حصہ ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اسی پر اس دوبارہ انسان کی تخلیق ہوگی۔